بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ان العصا قرعت لذی الحلم، نمبر 2 الایثار۔ ان العصا قرعت لذی الحلم، اس کا مطلب ہے کہ بے شک لاٹھی دانشمند ہی کے لیے کھٹکھٹائی جاتی ہے، اور الایثار کا مطلب ہے ترجیح دینا۔ ان العصا قرعت لذی الحلم قال ابن الکلبی لما فتح عمرو بن العاص قیساریۃ سار حتى نزل غزة فبعث إليه علجها أن ابعث إلي رجلا من أصحابك أكلمه، ففكر عمرو وقال ما لهذا أحد غيري، قال فخرج حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاما لم يسمع قط مثله، فقال العلج حدثني هل في أصحابك أحد مثلك، قال لا تسأل عن هذا إني هين عليهم إذ بعثوا بي إليك وعرضوني لما عرضوني ولا يدرون ما تصنع بي، قال فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه، فخرج من عنده فمر برجل من نصارى غسان فعرفه، فقال يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج، ففطن لما أراده فرجع، فقال الملك ما ردك إلينا، قال نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي، فأردت أن آتيك ب10 منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند 10 خيرا من أن يكون عند 1، فقال صدقت اعجل بهم، وبعث إلى البواب أن خل سبيله وهو يلتفت حتى إذا أمن قال لا عدت لمثلها أبدا، فلما صالحه عمرو دخل عليه العلج قال له أنت هو، قال نعم على ما كان من غدرك۔ ان العصا قرعت لذی الحلم، بے شک لاٹھی دانشمند ہی کے لیے کھٹکھٹائی جاتی ہے۔ یہ عنوان حارث بن وعلہ زحلی شاعر کے شعر کا ایک مصرع ہے، اور پورا شعر یوں ہے وَزَعَمْتُمْ أَلَّا حُلُومَ لَنَا إِنَّ الْعَصَا قُرِعَتْ لِذِي الْحِلْمِ، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم کو عقل نہیں ہے، سو ہم نے تمہارا مطلب سمجھ لیا، کیونکہ فہیم آدمی مضمون تنبیہ سے جلد سمجھ جاتا ہے۔ ان العصا یہ ایک کہاوت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دانشمند کو، عقل مند کو جب تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ فوراً متنبہ ہو جاتا ہے۔ قرع عصا کا وقوع کیسے ہوا، کس کے لیے سب سے پہلے کھٹکھٹایا گیا، تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے عامر بن ضرب کے لیے کھٹکھٹایا گیا، اور بعض نے کہا ہے قیس بن خالد یا عمر بن مالک کے 300 سال کی عمر میں اس کی عقل میں کچھ فتور آ گیا تھا، تو اس نے اپنی اولاد سے کہا جب تم مجھے گفتگو میں بہکتا ہوا دیکھو تو مجھے متنبہ کر دیا کرو۔ قال ابن الکلبی، ابن کلبی کا بیان ہے لما فتح عمرو بن العاص قیساریۃ، جب عمر بن عاص نے قیساریہ کو فتح کیا، سارا حتی نزل غزہ، تو وہ چلے یہاں تک کہ غزہ میں فروکش ہوئے، پڑاؤ ڈالا، فبعث الیہ علجہا، تو وہاں کے طاقتور کافر نے ان کے پاس پیغام بھیجا ان ابعث الی رجلا من اصحابک اکلمہ، کہ آپ اپنے رفقا میں سے کسی کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس سے بات کروں۔ ففکر عمرو، تو حضرت عمر نے غور و فکر کیا، وقالا، اور دل میں کہا کہ ما لہذا احد غیری،
اس کام کے لیے میرے علاوہ کوئی اور مناسب نہیں۔ قالا، راوی کہتے ہیں فخرج حتی دخل علی العلج، تو آپ نکل پڑے یہاں تک کہ سردار کے پاس آئے، فکلمہ، اس سے بات چیت کی، فسمع کلاما لم يسمع قط مثلہ، تو اس نے ایسا کلام سنا جس جیسا اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ فقال العلج، پھر اس سردار نے کہا حدثنی هل فی اصحابک احد مثلک، مجھے یہ بتلائیے کیا آپ کے رفقاء میں سے آپ جیسا کوئی اور ہے؟ قال لا تسأل عن هذا، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ مت پوچھو، انی حجن علیہم اذ بعثوا بی الیک، میں تو ان میں سب سے کم تر ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، وعرضونی لما عرضونی، اور مجھے ہی مقصد بنایا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے مقصد بنایا ہے، ولا يدرون ما تصنع بی، انہیں کیا معلوم تم میرے ساتھ کیا کرو گے۔ قال، راوی کہتے ہیں فَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَكِسْوَةٍ، اس نے حضرت عمر کے لیے انعام اور لباس کا حکم دیا، وَبَعَثَ إِلَى الْبَوَّابِ، اور دربان کے پاس خبر بھیج دی، إِذَا مَرَّ بِكَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَخُذْ مَا مَعَهُ، کہ جب یہ تیرے پاس سے گزرے تو ان کی گردن اڑا دینا اور جو کچھ اس کے پاس ہے مال و متاع وہ لے لینا۔ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، چنانچہ حضرت عمر اس کے پاس سے نکلے، فَمَرَّ بِرَجُلٍ مِّن نَّصَارَى غَسَّانٍ فَعَرِفَهُ، تو غسان کے ایک نصرانی شخص کے پاس سے ان کا گزر ہوا جس نے ان کو پہچان لیا۔ فقال، تو اس نصرانی نے کہا یا عمرو، اے عمر، قد احسنت الدخول فاحسن الخروج، تم اچھے انداز سے داخل ہوئے تھے اس لیے اچھے انداز سے نکلنا بھی۔ ففطن لما ارادہ، آپ اس کے ارادے کو سمجھ گئے۔ فرجع، چنانچہ وہیں سے واپس ہوئے۔ فقال الملک، اس سردار نے کہا ما ردک الینا، آپ ہمارے پاس لوٹ کیوں آئے؟ قال، تو اس نے کہا نظرت فیما اعطیتنی، میں نے آپ کے عطیے میں غور کیا، فلم اجد ذالک یسع بنی عمی، تو اسے اتنا نہیں پایا جو چچزاد بھائیوں کے لیے بھی کافی ہو۔ فاردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان آتیک بعشرۃ منہم، کہ میں ان میں سے 10 کو لے کر آؤں، تعطیہم ہذہ العطیۃ، کہ جن سب کو آپ یہ عطیہ دے دیں، فیکون معروفک عند 10 خیرا من ان یکون عند واحد، تو آپ کا عطیہ 10 کے پاس پہنچے بہتر ہے اس سے کہ وہ ایک ہی کے پاس رہے۔ فقال صدقت، تو بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا، اعجل بہم، انہیں جلدی لے کر آؤ۔ وبعث الى البواب، اور دربان کے پاس خبر بھیج دی، ان خل سبیلہ، کہ ان کا راستہ چھوڑ دے۔ فخرج عمر، تو حضرت عمر نکلے وہاں سے، وہو یلتفت، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، حتی اذا امنا، یہاں تک کہ جب مامون ہو گئے، قال، پھر کہنے لگے لا عدت لمثلها ابدا، اس جیسی سفارت کے لیے پھر کبھی نہیں لوٹوں گا۔ فلما صالحہ عمر دخل علیہ العلج، تو جب حضرت عمر کی اس سے مصالحت ہو گئی، دخل علیہ العلج، موٹا کافر ان کے پاس آیا۔ قال لہ، اس نے کہا حضرت عمر سے، انت ہوا، تم ہی وہ ہو، یعنی جو جھوٹ بول کر بھاگے تھے۔ قال نعم، حضرت عمر نے کہا ہاں میں ہی ہوں، علی ما کان من غدرک، اس غداری کی بنا پر جو تمہاری جانب سے ہوئی تھی، یعنی اسی غداری کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ حل لغات، العصا، لاٹھی، اس کی جمع عصی آتی ہے، عصی یعصا عصن، لاٹھی لینا، عصا یعصو عصون، لاٹھی سے مارنا، عصا یعصی معصیتن، نافرمانی کرنا، عصی نافرمان۔ قرعت، قرع یقرع، قرعا با فتح یفتح سے، لہ العصا سے لہ متنبہ کرنا، الباب سے لہ کھٹکھٹانا۔ عمرو بن العاص، یہ حضرت عمر بن عاص بن وائل
ابو عبداللہ قریشی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، سن 7 ہجری میں ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ ذات السلاسل میں 300 سپاہیوں کا امیر بنا کر بھیجا۔ 90 سال کی عمر میں سن 43 ہجری میں وفات پائی۔ قیصاریہ تھا، یہ قیصریہ کی تحریف ہے اور یہ چند شہروں کا نام ہے جو قیاصرہ روم کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ غزہ فلسطین کے ایک بہت بڑا شہر ہے، یہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور اسی مقام پر ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا۔ علجھا، علجن موٹا قوی عجمی کافر، وقیل هو الکافر مطلقا، اور بعض نے کہا مطلقاً کافر کو بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ علج سے مراد ارطبون ہے جو رومیوں کا سب سے بڑا چالاک سردار تھا۔ قطن یہ ظرف زمان ہے، استغراق ماضی کے لیے آتا ہے اور نفی کے ساتھ خاص ہے، خالفظن ہو جیسے ما فعلت ھذا قط، یا معنن ہو جیسے لم یسمع قط مثلہ، قط یقط قطا، القلم صلہ ہو تو قلم پر قط لگانا۔ حین کمزور، ذلیل۔ جائزہ عطیہ کو کہتے ہیں اور کسوہ لباس کو کہتے ہیں۔ غسان ایک یمنی قبیلہ تھا جو حوران کے چشمہ غسان پر وارد ہوا تھا۔ فطن یفتن فتانتن، چالاک و ہوشیار ہونا۔ یہ باب نصرہ، کرم اور سمع تینوں سے مستعمل ہے۔ غدرک، غدر یغدر غدرن، خیانت کرنا۔ انبعث الی رجلا من اصحابک، یہاں ان برائے تفسیر ہے۔ ما تصنع بی موصول باصلہ مفعول واقع ہے اور صلہ کی ضمیر محذوف ہے، اے ما تصنعہ بی وہو یلتفت، یہ عمر سے حال واقع ہے۔ اس سبق میں ایک کہاوت کو بیان کیا ہے کہ ان العصا قرعت لذی الحلم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ سے فائدہ عقل مند شخص ہی اٹھا سکتا ہے، احمق اور نادان کے لیے تنبیہ سود مند نہیں ہوتی۔ وہ اپنی حماقت کے سامنے کسی کی بات نہیں سنتا، یعنی تنبیہ کا اثر عقل مند قبول کر لیتا ہے مگر بے وقوف قبول نہیں کرتا۔ عنوان نمبر 2، الایثار، خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ الایثار، ومن حدیثه حدیث حاتم الطائی ان معاویۃ امرأۃ حاتم حدثت ان الناس اصابتهم سنة فاذهبت الخف والزلف فبتنا ذات ليلة بأشد الجوع فأخذ حاتم عديا هو ابن حاتم وأخذت صفانة بنت حاتم فعللناهما حتى ناما ثم أخذ يعللني بالحديث لأنام فرققت لما به من الجهد فأمسكت عن كلامه لينام ويظن أني نائمة فقال لي أنمت مرارا فلم أجبه فسكت ونظر من وراء الخباء فإذا شيء قد أقبل فرفع رأسه فإذا امرأة تقول يا أبا سفانة قد أتيتك من عند صبية جياع فقال أحذريني صبيانك فوالله لأشبعنهم قالت فقمت سريعا فقلت بماذا يا حاتم فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل فقام إلى فرسه فذبحه ثم أجج نارا ورفع إليها شفرة وقال اشتوي وكلي وأطعمي ولدك وقال لي أيقظي صبييك فأيقظتهما ثم قال والله إن هذا للؤوم أن تأكلوا وأهل السرم هالهم كهالكم فجعل يأتي السرم بيتا بيتا ويقول عليكم النار فاجتمعوا وأكلوا وتقنع بكسائه وقعد ناحية حتى لم يوجد من الفرس على الأرض قليل ولا كثير ولم يذق منه شيئا۔
الایثار ترجیح دینا، خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ومن حدیثہ حدیث حاتم الطائی، حاتم طائی کے واقعے میں سے ایک واقعہ، ان معاویۃ امرأۃ حاتم حدثت، حاتم کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے، ان الناس اصابتہم سنۃ، کہ لوگ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی میں مبتلا ہوئے کہ فاذهبت الخف والزلف، کہ اونٹ اور بکری سب ہلاک ہو گئے۔ فبتنا ذات لیلۃ باشد الجوع، تو ہم نے ایک رات انتہائی بھوک کے ساتھ گزاری۔ فاخذ حاتم عدیا هو ابن حاتم واخذت صفانة بنت حاتم فعللناهما، چنانچہ حاتم نے عدی اپنے بیٹے کو اور میں نے صفانہ حاتم کی بیٹی کو لیا اور دونوں کو بہلایا، حتی ناما، یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے۔ ثم اخذ يعللني بالحديث لانام، پھر حاتم گفتگو کے ذریعے مجھے بہلانے لگے تاکہ میں سو جاؤں۔ فرققت لما به من الجهد، تو حاتم کی مشقت کی وجہ سے میرا دل بھی نرم ہو گیا۔ فامسكت عن كلامه لينام، تو ان کی بات کا جواب دینے سے میں بھی رک گئی تاکہ وہ سو جائیں۔ ويظن اني نائمة، اور یہ خیال کریں کہ میں سو چکی ہوں۔ فقال لی انمت مرارا، چنانچہ حاتم نے کئی بار مجھ سے کہا انمتی، کیا تو سو گئی؟ فلم اجبہ، تو میں نے انہیں جواب نہ دیا۔ فسکت، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ونظر من وراء الخباء فاذا شیء قد اقبل، اور خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ فرفع رأسه فاذا امرأة تقول، تو حاتم نے اپنا سر اٹھایا تو ایک عورت کہہ رہی تھی، یا ابا صفانة قد اتیتک من عند صبیۃ جیاع، اے ابو صفانہ میں تمہارے پاس بھوکے بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ فقال احضرینی صبیانک، تو حاتم نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس لیا۔ فواللہ لأشبعنہم، سو اللہ کی قسم میں ان کو ضرور سیر کر دوں گا۔ قالت، حاتم کی بیوی کا بیان ہے، فقمت سریعا فقلت بماذا، تو میں جلدی سے اٹھی اور میں نے کہا بماذا، کس چیز سے سیر کرو گے؟ اے حاتم، فواللہ ما نام صبیانک من الجوع الا بالتعلیل، بخدا تمہارے بچے بھوک کی وجہ سے بہلانے سے ہی سوئے ہیں۔ فقام الى فرسه، تو وہ اٹھ کر اپنے گھوڑے کے پاس گئے۔ فذبحہ، اسے ذبح کیا۔ ثم اجج نارا، پھر آگ روشن کی۔ ورفع الیہا شفرتا، اور اس عورت کی طرف چھری بڑھائی۔ وقال، اور کہا اشتوی وکلی، اسے بھون کھا۔ وَأَطْعِمِي وَلَدَكِ، اور اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ وقال لی، اور حاتم نے مجھ سے کہا ایقظی صبییک، تم بھی اپنے دونوں بچوں کو بیدار کر لو، جگا دو۔ فَأَيْقَظْتُهُمَا، چنانچہ میں نے ان دونوں کو بیدار کیا۔ ثم قال، پھر حاتم نے کہا واللہ ان هذا للؤم ان تأکلوا وَأَهْلُ السِّرْمِ حَالُهُمْ كَحَالِكُمْ، اللہ کی قسم یہ تو بڑی کمینگی ہے کہ تم کھاؤ جبکہ خیمے والوں کی حالت تمہاری حالت کی طرح ہے۔ فَجَعَلَ يَأْتِ السِّرْمَ بَيْتًا بَيْتًا، پھر ایک ایک گھر یعنی خیمے میں آئے اور کہا علیکم النار علیکم النار، آگ کے پاس چلو۔ فَاجْتَمِعُوا، چنانچہ سب کے سب جمع ہوئے۔ وَأَكَلُوا، سب نے کھایا۔ وَتَقَنَّعَ بِكِسَائِهِ وَقَعَدَ نَاحِيَةً، اور حاتم اپنی چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حَتَّى لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْفَرَسِ عَلَى الْأَرْضِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، یہاں تک کہ گھوڑے میں سے قلیل اور کثیر کچھ بھی نہیں رہا۔ وَلَمْ يَذُقْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں انہوں نے اس میں سے کچھ چکھا۔ حل لغات، الایثار، آثر یوسر ایثارا، باب افعال سے ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ اسر یأسر اثرا، للامر صلہ ہو
پورے انہماک سے مشغول ہونا۔ حاتم الطائی ابو صفانہ ابن عبداللہ بن سعد یہ مذہباً نصرانی تھا لیکن جود و سخا میں اپنی نظیر آپ تھا۔ مہمان نوازی، قیدیوں کی رہائی، غمزدوں کی غمخواری، عہد و پیمان کی پاسداری اس کا عام شیوا اور فطری چیز تھی۔ اصابتہم سنتن قحط سالی، الخف والزلفا، خف اس کی جمع اخفاف آتی ہے اونٹ کی ٹاپ، اور زلف کی جمع ازلاف آتی ہے پھٹے ہوئے کھر، اور مراد اس سے ذوات الخف والزلف یعنی اونٹ اور گائے بکری وغیرہ۔ بیتنا بات یبیت بیتوتتن، رات گزارنا۔ عللناہما، علل یعلل تعلیلا، بہلانا۔ فرققت رق لأحد یرق رقتن، باب ضربہ سے کسی پر رحم کھانا۔ الجہد رنج مشقت استطاعت، جہدن کوشش کرنا۔ الخباء اون یا بالوں کا خیمہ، اس کی جمع اخبیہ آتی ہے۔ صبیتن اس کا واحد صبیٌ آتا ہے بچہ۔ جیاعن جائعن کی جمع ہے بھوکے۔ احذرینی، احذر یحذر احذارا، لانا حاضر کرنا۔ اجج نارا، اجج النار یؤجج تاجیجا، آگ بھڑکانا۔ بمزا اے بأی شیء تشبعہ، جری حالت میں ما استفہامیہ کا الف گرا دینا اور حرکت فتح باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ الف کے حذف ہونے پر دلالت کرے اور ما استفہامیہ کو ما موصولہ سے ممتاز بنا سکے، جیسے بما یرجع المرسلون، عما یتساءلون وغیرہ۔ اجج نارا، اجج یؤجج تاجیجا، النار صلہ ہو آگ روشن کرنا۔ شفرتن بڑی چھری، اس کی جمع شفراتن آتی ہے۔ اشتوی، اشتوا یشتوی، اشتوان سے امر حاضر کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ ایقظی ایقاظ سے ہے بیدار کرنا۔ یقظہ ییقظ یقظاً بیدار ہونا۔ السرمہ جماعت، اس کی جمع اسرام اسارم آتی ہے، یہاں مراد اہل محلہ ہیں۔ تقنع یتقنع تقنعاً کپڑے میں لپٹنا۔ کساؤن اس کی جمع اکسیتن آتی ہے کپڑا کمبل۔ لأشبعنہم یہ جواب قسم ہے۔ اس سبق میں حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ مذکور ہے۔ یوں تو حاتم طائی کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، مگر اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حاتم نے اپنے گھر والوں کی خاطر نہیں بلکہ دوسروں کی خاطر اپنا جانور قربان کیا، اور پہلے دوسروں کو کھلایا، پھر اپنے بچوں کو بلایا اور تمام خیمے والوں کو بھی جگا کر کھلایا، اور اپنا حال یہ رہا کہ ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں کھایا۔ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دی اور خود کو محروم رکھا۔ اصل سخاوت یہی ہے کہ ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی صفت تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود تنگ دست ہوں گے، بھوکے ہوں گے اور افلاس کے اندر ہوں گے، صاحب حاجت ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایثار، قربانی، خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔